الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کے آخر میں ایک انتہائی اہم عمل جو امت مسلمہ کے ذمہ ہوتا ہے وہ ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کو ذرا سمجھ لیجیے۔ صدقہ فطر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے آسمان پر معلق کر دیے جاتے ہیں، یہ روک دیے جاتے ہیں، اور جب صدقہ فطر آتا ہے تو وہ روزوں کو اللہ کے پاس لے جاتا ہے، اگر نہیں آتا تو اس کو ایسے ہی روکے رکھتا ہے۔ لہذا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر ہوتا کیا ہے؟ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب کے ذمہ ہوتا ہے کہ صاحب نصاب اپنے روزوں کے ساتھ تھوڑا سا صدقہ ادا کر دے کہ جس سے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو روزوں کی اہمیت کے پیش نظر ہوتا ہے۔ جن حضرات نے میرا زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے جو نشستیں کی تھی اس کو سنا ہے، ان کے لیے سمجھنا تو بہت آسان ہے۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بھی سمجھ لیجئے کہ 4 مال ہوتے ہیں جو اموال ربوی کہلاتے ہیں، یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ صرف 4 مال ہیں: سونا، چاندی، نقد، مال تجارت۔ سونا، چاندی، نقد، مال تجارت۔ سونا کسی بھی فارم میں رکھا ہے، چاندی کسی بھی فارم میں رکھی ہوئی ہے، زیور کی فارم میں ہے، بسکٹ کی فارم میں ہے، نکاح کے لیے رکھا ہے، جہیز کے لیے رکھا ہے، تجارت کے لیے رکھا ہے، واٹ ایور جو بھی ہے۔ سونا، چاندی، نقد، یہ بھی اس کا یہی حکم ہے، اور مال تجارت۔ مال تجارت کا مطلب ہے سمجھ لیں رننگ کیپٹل آج کے زمانے میں۔ تو جیسے آپ کی کمپنی کے اندر ایسٹس ہیں، کمپیوٹر ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، تو اس کے اوپر کام ہوتا ہے۔ رینٹ کی شاپ ہے، بلکہ آپ نے پورا آفس خریدا ہوا ہے، یہ مال تجارت نہیں ہے۔ یہ ایسا مال جو کہ بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے وہ ہے مال تجارت۔ جیسے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے اور ابھی وہ انویسٹمنٹ 10 لاکھ کی بنی ہوئی ہے، تو ظاہری بات ہے یہ انویسٹمنٹ جو کہ چل رہی ہے انویسٹمنٹ اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جس کے پاس نصاب کے بقدر ہو۔ نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، آج کے حساب سے 1,15,000 یا 20,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ کسی کے پاس یہ 4 مال اس کے بقدر ہیں، ملا کے یا اکیلا کوئی بھی مال، یعنی کیش رکھا ہوا ہے 50,000 روپے کا، سونا رکھا ہوا ہے جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کا، تو یہ نصاب بن جائے گا۔ تو نصاب کے بقدر، یہ تو زکوٰۃ کی بات تھی۔ صدقہ فطر میں بھی یہ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک چیز کو بڑھا لیں کہ کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی اس کے بقدر ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا ایک فرق یہ ہے کہ ضرورت سے زائد سامان اگر کسی کے پاس ہے۔ دوسرا فرق، زکوٰۃ صرف اپنے مال کی واجب ہوتی ہے، بیوی کے مال کی زکوٰۃ شوہر کے ذمہ نہیں ہے، لیکن ادا شوہر کو کرنی چاہیے۔ لیکن صدقہ فطر آدمی کے اوپر اپنا بھی واجب ہے، اپنے جو لوگ اس کی گارجین میں ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اور عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا ہے وہ تک، ان سب کا صدقہ فطر اس شخص کے ذمہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ یہ تو تفسیر ہوگی تھوڑی سی موٹی سی، لیکن احادیث میں اس کے حوالے سے جو احکامات آئے ہیں، اور میں نے ایک علاقے میں درس دیا تو مجھے ایک بڑی اچھی بات پتہ چلی، دیہاتی علاقے میں، وہاں کے ایک چودھری صاحب تھے، انہوں نے مجھے بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب جہاں بھی درس ہو نا یہ بات ضرور کہنا، اور بڑی اچھی بات۔ انہوں نے کہا بھائی یہ صدقہ فطر کی مقدار اتنی تھوڑی سی ہوتی ہے، جیسے 250 روپے کم از کم ہے، اور صدقہ فطر مختلف
کشمش کی مقدار سے دے سکتے ہیں، کھجور کی مقدار میں بھی بتا دوں، لیکن صدقہ فطر کی مقدار اتنی تھوڑی ہے کہ نصاب سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس ہر بندہ ادا کر دے، بھئی میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں ہوں، ادا کر دو، کچھ نہیں ہوتا۔ 250 روپیہ 300 روپئے کون سی اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ جس میں اتنی زیادہ پریشانی کی بات ہے۔ تو تقریباً 250 روپیہ ہر بندہ ہی ادا کر سکتا ہے۔ آج کل چونکہ گندم کا ریٹ میں فلکچویشن بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے 250 روپیہ، ورنہ اگر صحیح دیکھا جائے پورا پائی کا حساب لگایا جائے تو 215 روپے یا 225 روپے یا اتنی بنتی ہے، یا بعض علاقوں میں 200 روپے سے بھی کم بنتی مقدار ہے۔ تو یہ احتیاطاً کہتے ہیں کہ میں مقدار کبھی بتاتا ہوں، احتیاطاً کہتے ہیں کہ چلو 250 دے دو، آج اس دفعہ کے حساب کے اعتبار سے بتا رہا ہوں۔ تو یہ صدقہ فطر کی ادائیگی، لیکن اس میں نصاب سمجھنے کی وجہ کوشش کرے بھی میں اپنے بچوں سب کا صدقہ فطر دوں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تو بہرحال نصاب بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن یہ ایک رائے بڑی اچھی رائے ہے کہ ہر کوئی کہ جی میں نے دینا، جی چھوڑیں نصاب کو دینا، کیونکہ مقدار اتنی تھوڑی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا، صدقہ فطر کی مقدار کے حوالے سے بھی مختلف چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ صدقہ فطر گندم کے حساب سے دیا جا سکتا ہے، صدقہ فطر جو کے حساب سے دیا جا سکتا ہے، صدقہ فطر کشمش کے حساب سے دیا جا سکتا ہے، صدقہ فطر کھجور کے حساب سے دیا جا سکتا ہے۔ آج کل تو ہم پیسے دیتے ہیں کیونکہ ہم شہر میں رہتے ہیں، ہمارے پاس ان چیزوں کو پرووائڈ کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ چنانچہ گندم کی مقدار ہے 2.25 کلو، 2.25 کلو گندم کا جتنا ریٹ ہوگا اتنا صدقہ فطر ہوتا ہے، اور جو اس کی مقدار ہے 3.5 کلو، 3.5 کلو جو کی جو قیمت ہے اس کے برابر دیں۔ اسی طریقے سے کشمش اور کھجور، ان کی مقدار بھی 3.5 کلو ہے، تو 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو کشمش، کوئی کھجور سستی ہوتی ہے، کوئی کھجور مہنگی ہوتی ہے، تو 3.5 کلو کے حساب سے جو پیسے بنتے ہیں اگر اللہ نے دیا ہے اور اللہ نے صاحب نصاب، صاحب استعداد بنائے، تو کوشش کریں جی چھوٹی مقدار گندم کے حساب سے نہیں بلکہ کھجور اور کشمش کے حساب سے ادا کریں، اور کھجور اور کشمش کے حساب سے ایک بندے کا صدقہ فطر بنتا ہے 1200-1300 روپے۔ اگر اللہ نے پیسے دیے اور اپنا فضل فرمایا ہے تو کھجور اور کشمش کے حساب سے ادا کریں۔ تو یہ طریقہ کار مکمل ہے صدقہ فطر کے بارے میں۔ تو صدقہ فطر عید الفطر کی نماز سے پہلے دینا ضروری ہے۔ اب صدقہ فطر آج بھی دے سکتے ہیں، رمضان شروع ہوتے ہی دے سکتے ہیں، رمضان سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتے۔ تو صدقہ فطر کی یہ بات، صدقہ فطر دینا کس کو ہے؟ جو شخص مستحق زکوٰۃ ہے اس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ صدقہ فطر کے لیے اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی، بس جو مستحق زکوٰۃ، جس کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، بطور مثال مدرسے میں دیتے ہیں، بطور مثال کسی ایسی ویلفیئر میں دیتے ہیں جہاں پر واقعتاً زکوٰۃ کا استحقاق ہوتا ہے، کسی اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں جو کہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو واقعتاً مستحق زکوٰۃ ہونا چاہیے۔ آج کل بھی تمہیں زکوٰۃ لگتی ہے؟ ہاں جی بالکل لگتی ہے، بالکل لگتی ہے، اور پتہ نہیں اس کے پاس زیور بھی رکھا ہوا، اس کے پاس پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پیشہ بنایا ہوا زکوٰۃ لینے کا، پیشہ بنایا ہوا زکوٰۃ وصول کرنے کا بھی، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ہم جہاں زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں بھی وہ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہو کہ وہ ان کو جہاں سے زکوٰۃ ملتی ہے، جہاں سے صدقہ فطر ملتا ہے، چپ کر کے لے کے رکھ لیتے ہیں اور اسی کو کھاتے ہیں، اسی کے اوپر گزارا کرتے ہیں۔ میں کئی حضرات کو، کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، جناب اتنی محتاجگی، اتنی پریشانی ہے پیسے کے لیے، آپ دعا کیجیے، پھر کچھ ایسے بات فون آ رہا ہے جی وہ ہم فلاں سے زکوٰۃ لے سکتے ہیں جی، آپ جو مستحق ہیں تو لے سکتے ہیں۔ بتایا جی حضرت نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ زکوٰۃ مجھے دیں۔ اب یوں کرتے جب ان کے رشتہ داروں میں سے کسی نے مجھ سے پوچھا، بھائی میں نے تو مسئلہ بتایا، میں نے تو یہ تو نہیں کہا کہ ان کو زکوٰۃ دو جی، پتہ چلا کہ 6-7 سال کے اندر سب رشتہ داروں کو ملا کے زکوٰۃ لے کے اپنے گھر کی بلڈنگ کھڑی کر دی۔ تو بھائی زکوٰۃ اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی، صدقہ فطر اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جو انیشیلی کمزور لوگ ہیں ان کی ہیلپ آؤٹ کے لیے
اللہ رب العزت نے ایک نظام رکھا ہے، اس لیے نہیں کہ بندہ اس کے ذریعے بزنس بھی شروع کر دے، اس کے ذریعے سے کاروبار بھی، اس کے ذریعے سے اپنا گھر بھی بنائے، تو اس لیے دھیان رکھنا چاہیے کہ میں زکوٰۃ کس کو دے رہا ہوں۔ آج کل ایک دو ویلفیئر ایسی ہیں جو کہ غیر مسلموں کی ویلفیئرز ہیں، اور کچھ ویلفیئرز ایسی ہیں جو پاکستان میں چل رہی ہیں، مسلمانوں کی ویلفیئر ہیں، لیکن وہ پالتی ہندوؤں کو ہیں۔ یعنی میں ایسی ویلفیئرز کا نام لینا پسند نہیں کرتا کہ بلا وجہ ایک اس قسم کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، لیکن دیکھیں کہ ایسی ویلفیئرز ہیں جو مسلمان ہی نہیں، ایسی ویلفیئر جو خرچ ہی ہندوؤں پہ کرتی ہیں اور پوری دنیا سے فنڈنگ کر کے، خاص طور پہ مشہور ہے کہ یہ کرتی ہندوؤں کے اوپر ہیں، کرتی یہ ٹرانسجینڈرز کے اوپر ہیں، یا اس نوعیت کے لوگوں کے اوپر خرچ کرتی ہیں جن کا شریعت میں زکوٰۃ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جن کا شریعت میں اس نوعیت کی چیزوں سے واسطہ نہیں، تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ کسی ویلفیئر میں دیتے ہیں زکوٰۃ تو دیکھیں، کسی ہاسپٹل میں دیتے ہیں زکوٰۃ تو دیکھ لیں وہاں شریعہ بورڈ ہے یا نہیں ہے۔ آج کل آسان ہے، ویب سائٹس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا شریعہ بورڈ ہے یا نہیں ہے۔ شریعہ بورڈ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ بعضی جگہوں پہ شریعہ بورڈ رکھا ہوتا ہے بطور انعام۔ بطور مثال میرے پاس ایک صاحب نے ایک پیپر بھیجا، یہ بینک کا لیٹر ہے اور یہ شریعہ بورڈ کی طرف سے لیٹر ملا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں فلاں مفتی صاحب نے لکھا ہے۔ جب فلاں مفتی صاحب کی تحریر پڑھی، جب اس کے اوپر دستخط بھی ہوئے پڑے ہیں، تو بالکل نان پروفیشنل، کیونکہ شریعہ بورڈ کے جو علماء ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو آڈٹ ہے وہ آڈٹ اتنے عرصے تک چلتا ہے۔ آڈٹ کی ایک پروفیشنل ڈیٹ ہوتی ہے، 1 سال 6 مہینہ آڈٹ چلتا ہے۔ اب دیکھا گیا کہ وہ جناب 2017 کا آڈٹ ہے اور اس کی انہوں نے رپورٹ کے نیچے دستخط کیے ہوئے ہیں اور ڈیٹ اس کے اوپر لکھی ہوئی نہیں ہے، اور وہ جناب انہوں نے شریعہ بورڈ کب کا ختم کر کے جناب وہ اپنی مرضی سے چلا رہے 5-6 سال سے۔ تو اس کا دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے، تھوڑا سا انسان اس کے اوپر کانشیس ہو جائے۔ اتنی باریکی کون دیکھے؟ جب ادائیگی کرنی ہے تو باریکی دیکھنا ضروری ہے۔ ادائیگی کرنی اس کے دیکھے جی میں کم از کم نماز تو پڑھوں، بھلے سے میں ادھر منہ کر کے پڑھوں، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ پہ احسان تو نہیں کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں یہ پیسے دیتے ہوئے کوئی احسان نہیں ہے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ نے دینے والا بنایا، اور اللہ جب دینے والا بنا رہے ہیں تو اس پہ کروڑوں اللہ کا شکر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل ہم محتاج ہو جائیں کسی کے کہ ہمیں وہ لینا پڑ جائے۔ قصہ مشہور ہے، ایک صاحب بہت بڑے تاجر تھے، لیکن کیا مسئلہ ہوا، ان کی بیٹی کو پاؤں میں کوئی مرض ہو گیا، بہت شدید مرض ہو گیا، اور ایسا مرض ہوا کہ حکماء نے لکھا کہ بھئی یہ اتنے عرصے تک اس کی ٹانگوں کے اوپر اور اس کے پاؤں کے اوپر سونا چڑھا کے رکھنا ضروری ہے۔ وہ اتنا مالدار تھا لیکن اتنا تو نہیں تھا کہ سونا چڑھا کے رکھتا۔ تو بادشاہ کے حضور حاضر ہو تو اس نے ایک جملہ بولا، جی آپ غریب ہیں؟ میں غریب نہیں، میں محتاج ہوں۔ میں غریب نہیں ہوں، میں محتاج ہوں، اور میری محتاجگی یہ ہے۔ اگر اللہ نے دینے والا بنا تو شکر ادا کرے، اللہ نے محتاج نہیں بنایا۔ ہاں پیسہ ہے لیکن ٹانگوں سے چلنے سے معذور ہو گیا۔ اب ایک کتاب کو دیکھنے کے لیے بھی لوگوں کا محتاج ہے، بیت الخلاء جانے کے لیے بھی لوگوں کا محتاج ہے۔ اللہ نے دینے والا بنایا، شکر ادا کریں کہ اللہ نے دینے والا بتایا، محتاج نہیں بنایا۔ یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔